السلام علیکم ناظرین. مشکل الفاظ کا مجموعہ جہاں پر ہو اور وہ لگ بھی خوبصورت رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں شعر. اور اس خوبصورت شعر کے پیچھے موجود ہوتے ہیں ہمارے شاعر یا شاعرہ حضرات. آج ایسے ہی ایک شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نوشین فاطمہ جن کا نام ہے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ینگ پوئٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ سر چہرہ دیکھ حالات نہ پوچھ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سرائکی؟ ہاں جی, سرائکی بیلٹ سے تعلق ہے میرا. اچھا ماشاء اللہ. کہاں سے؟ ملتان سے. ملتان سے شہر تعلق ہے. اولیاء کا سرمایہ افتخار آپ کے سامنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کب سے شاعری کر رہی ہیں؟ شاعری 10-12 سال ہو گئے. 10-12 سال سے میں شعر کہہ رہی ہوں. شروعات میں اردو میں شاعری کرتی رہی, اس کے بعد پچھلے 1.5-2 سال سے میں نے سرائکی میں شعر کہنا اسٹارٹ کیا, اور ماشاء اللہ سے بہت رائے ملی ہے, بہت محبت ملی ہے مجھے سرائکی لوگوں. اچھا, لوگ اکثر ظاہر ہے جو ان کی مدر ٹنگ ہوتی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر آگے اردو میں, یا آپ نے اردو میں سے پھر سرائکی میں آئی؟ ہاں جی, کیونکہ میری پیدائش اور اپ برنگنگ سعودی عرب کی ہے, تو ہم لوگ عربک سے بھی ویسے ہی ٹچ رہے. ہمارے گھر میں عربک بولی جاتی تھی, مجھے عربی زبان پہ عبور حاصل ہے. اردو بولی جاتی تھی, سرائکی بھی بولی جاتی تھی. تو میرے لیے تفریق کرنا ینگ ایج میں مشکل تھا کہ کون سی زبان میں میرا ایکسپریشن بہتر آئے گا, تو اس وجہ سے اردو میں ہی آغاز کیا. تو پہلا کچھ شعر یاد ہے آپ کو؟ پہلا کون سا تھا, یا کس کو سنایا تھا, کہاں پہ لکھا تھا؟ والد صاحب کو سناتی تھی میں اپنی شاعری. والد صاحب مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے. تو وہ کچھ الفاظ جو شروع والے الفاظ تھے؟ نظم ہے میری, ایک نظم ہے, میں وہ سنا دیتی ہوں آپ کو. میں نے اپنی بیٹی کی وفات پہ کہی تھی ان کے لیے. شاعری کا آغاز جاننے کی کوشش کریں گے. شاعری کا آغاز میں نے وہیں سے کیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ شاعر دل ٹوٹنے پہ شاعری کی طرف آتے ہیں, میرا دل تو ٹوٹا تھا لیکن اس صورت میں. وہ نظم میں نے کہی تھی کہ جوانی اس شجر کو سینچنے میں ہی گزرتی جا رہی ہے جس پہ میرا حق نہیں ہوگا, پر اس کے سائے سے پھل سے کئی نسلیں جڑی ہوں گی. بہت ہی بے ضرر ہے عشق میرا, بے غرض بھی ہے مگر پھر بھی یہ لا حاصل نہیں ہے. شجر ہوتا ہے جب کوئی ثمر آور تو مالی کی تھکی جھولی دعاؤں سے ہری ہو جایا کرتی ہے. تھکاوٹ کے سیاہ اور زرد رنگوں سے بری ہو جایا کرتی ہے. مجھے بیٹی سے اپنا عشق ثابت کرنے کی خاطر اسے تقلید کے قابل بنانا ہے. جوانی اس شجر کو سینچنے میں ہی گزرتی جا رہی ہے جس پہ میرا حق نہیں ہوگا. یہ میں نے کہی تھی ان کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا اب تھوڑا سا بتائیں بیٹی کے بارے میں. جی, وہ 9 months کی تھیں, اور چونکہ میری عمر بہت کم تھی, آئی واز بیئرلی 14 اور 15 years old, تو اس طرح سے نہیں پتہ تھا چیزوں کا. تو بس وہ کسی وجہ سے بیماری میں وہ 2-3 روز بیمار رہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. سعودی عرب میں ہی مدفون ہیں. اچھا, تب سعودیہ میں؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. شادی وہیں پر ہوئی؟ جی ہاں جی, ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان سے ہو کر وہاں پر گئیں یا نہیں, ہماری پیدائش وہیں کی ہے. میں بتا چکی ہوں, عرض کر چکی ہوں کہ ہماری پیدائش اور اپ برنگنگ سعودی عرب کی ہی ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ شاعری میں آئی, تو کچھ مشکلات بھی ہوئیں فیملی کی طرف سے؟ بذات خود جو میرے فادر تھے وہ تو اعتراض نہیں کرتے تھے, لیکن اوور آل جیسے براڈ ہم اگر اس میں دیکھیں تو خاندان کی طرف سے آتے تھے اعتراضات. وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹتے گئے, جیسے جیسے ان کو شاعری کی سمجھ آتی گئی تو وہ اعتراضات مٹتے گئے. اچھا, شاعری کے لیے مشکل لفظ کا چناؤ ضروری ہے؟ نہیں, بالکل بھی ضروری نہیں ہے, بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا خیال ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کے دل کو چھو جائے, اس کے لیے مشکل الفاظ ضروری نہیں ہے. اگر آپ غیر ضروری یعنی کہ گھسیں گے زیادہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر, مشکل الفاظ کے اندر, تو آپ اپنے خیال کی نزاکت اور لطافت کو کھو دیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنے 2 شعر سناتی ہوں, آپ دیکھیے کتنی آسان سے الفاظ ہیں. ہر طرح کا یہاں پہ صارف ہے, ہر طرح کی دکان چلتی ہے, اور مجھ کو بہتر پتہ ہے مسئلے کا, تیری تو بس زبان چلتی ہے. تو دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل الفاظ یوز کریں, آپ آسان الفاظ میں بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اچھا, تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نظم یا ایک شعر لکھنے میں؟ بعض اوقات تو ایک خیال آپ کے اندر بہت عرصے تک بھی پکتا رہتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کن الفاظ میں اسے بیان کروں, اور بعض اوقات آپ بیٹھے 5-10 غزلیں کہہ دیتے ہیں آدھے گھنٹے میں ہی, تھوڑے سے وقت میں ہی. تو ڈیپینڈس. اچھا, کئی ایسے شعبے ہوتے ہیں کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے اچھا کرتے کیا ہو,
تو شاعری بھی ان میں انہی سے، ہاں ایک ہے۔ ایگزیکٹلی، تو شاعری کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں جی، اور عموماً جو جینون شاعر ہوتا ہے اس کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جی شاعری تو میں بس اپنے مزاج کے حساب سے کروں گا، اور جب آمد ہوگی تب کروں گا، کسی کے کہنے پہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب آپ اس کو کمرشلزم کی طرف یا پروفیشنلزم کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر آپ کو لوگوں کے کہنے پہ بھی شعر کہنے پڑیں گے۔ کسی اخبار سے آپ جڑ گئے، کسی چینل سے جڑ گئے، تو ریگولرلی پھر لکھ کے دینا تو ہے، کیونکہ روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ معاش کے لیے شاعر کو پھر کچھ اور کرنا تو پڑتا ہے۔ آپ وہ کچھ اور کیا کرتی ہیں؟ ہاں میں بزنس کرتی ہوں، ماشاء اللہ، ریئل اسٹیٹ سے جڑی ہوئی ہوں، اور میرے ہاسٹلز ہیں۔ ریئل اسٹیٹ، ہاں جی ہاں جی، وہاں ملتان میں؟ ملتان میں، اور ہاسٹلز ہیں۔ میں بہت اچھے الحمد للہ جا رہے ہیں۔ اچھا ماشاء تو اللہ۔ میں خواتین سے یہی کہنا چاہوں گی، دیکھنے والوں سے، کہ آپ اپنا کام کریں، بزنس کے ساتھ جڑیں۔ اچھا یہ جو ظاہر ہیں شاعروں کی محفل ہوتی ہیں، ایونٹس وغیرہ میں بھی آپ جاتی ہیں، جب داد دی جاتی ہے تو واہ واہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں جو کہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان الفاظ سے بور نہیں ہوتی کہ ہر وقت واہ 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 سنتے ہوئے کچھ تو اور ہی؟ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اور شاعروں کے لیے واہ واہ کرنی پڑ جائے نا، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل امتحان وہ ہے۔ اچھا کبھی ظاہر ہے انسان کو خود کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو شعر ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ کچھ ایوریج ہے، اور آپ جی وہ بالکل ایوریج بالکل ایوریج کہہ رہی ہوں لیکن ہاں۔ دعوت آگے سے مل رہی ہو، تو آپ کو حیران ہوئی ہوں کہ اتنا ہے نہیں، یہ پتہ اچھا، نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن ہاں رہے۔ میرا ایک شعر ہے، ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں نے جب وہ کہا تھا غزل کا حصہ ہے، تو مجھے لگا تھا اس غزل کے اندر باقی اشعار بہت کمال کے، لیکن یہ والا شعر تھوڑا سا نا، لیکن چلیں چل جائے گا۔ اچھا، تو جب میں نے وہ پہلی مرتبہ ایک مشاعرے میں پڑھا تو آپ یقین کریں کہ میرا بیسٹ شعر ٹھنڈا پڑ گیا، اور جس کو میں ہلکا سمجھ رہی تھی کہ چلیں بس اس کو شعر غزل میں رہنے دیتے ہیں، اس نے اتنی داد لی، اور ابھی بھی میں جب وہ کہیں بھی سناتی ہوں تو لوگ اس پہ بہت زیادہ داد دیتے ہیں۔ تو سنائیں نا ہمیں بھی۔ وہ شعر یہ تھا، اس غزل کے جو شعر میں اچھا، اس سے زیادہ اچھا سمجھ رہی تھی، وہ بھی سنا دیتی ہاں ہوں۔ دونوں سنا دیں دونوں۔ میرے نزدیک یہ شعر تھا کہ اس تعلق میں رنگ ہے نہ سرود، جو کہوں آپ مان لیتے ہیں، آلہ قتل غیر کو سونپا، ایسے اپنوں کی جان لیتے ہیں۔ یہ اشعار بھی داد لیتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ یہ والا شعر داد لے جاتا ہے۔ امن کی بات کرتے کرتے بھی، امن کی بات کرتے کرتے بھی لوگ تلوار تان لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا تھا کہ سادہ سی بات ہے کہ امن کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، لیکن وہ یہ لوگوں کو زیادہ ٹچ کر پسند گیا بہت زیادہ۔ جی تو ایسے ہوتا ہے، جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہوں کہ نہیں جی اتنی داد نہیں لے گی، وہ لے جاتی ہے، اور الٹ بھی ہوتا ہے۔ اچھا کچھ ایسے بھی شاعر موجود ہیں جو سامنے ریموٹ پڑا ہے تو اس پہ شاعری کر دی، پہننا آیا اس پہ شاعری کر دی۔ ایون میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ وہ ہم انڈر پاس سے گزر کے جا رہے تھے، اس نے انڈر پاس پہ بھی شاعری کر دی تھی۔ ہم بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں اچھا کو۔ تو وہ ان کو کتنے آپ نمبر دیں گے، یا کس کیٹیگری کی شاعر سمجھا جاتا ہے؟ اب آپ میں نمبر ان چھوڑیں۔ کی شعری کیفیت کو کیا جج کروں؟ شاعر ہیں وہ، اور ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، اس شعری کیفیت کے اندر سے نہیں نکل پاتے، تو ان کے دماغ میں یہی چلتی رہتی ہے، مصروں کی بنت اور مصروں کی توڑ پھوڑ۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا معیار کا خیال کریں البتہ۔ اچھا تو ظاہر ہے اب کچھ ایسے شاعر بھی موجود ہیں جو کہ اس طرح کی عجیب و غریب سی شاعری لکھتے ہیں، جی جی کرتے ہیں، جی اور ہو جی۔ سکتا ہے کسی نہ کسی محفل میں اکٹھے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوں کوئی نہ کوئی، تو جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی واہ واہ ان کے لیے کرنی پڑ جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو کچھ ان کے لیے بھی کوئی خاص الفاظ؟ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ان کو کیا پتا آپ انہیں کی بات کر رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ کس طرح کی شاعری سیکھے؟ شاعری کی اچھی اگزامپلس بہت سی موجود ہیں سر۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے نا کہ انسان جس چیز کی صحیح کرے، جس چیز کو سمجھنا سیکھنا چاہے، تو اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس پہ ورک کریں، کام کریں۔ لوگوں نے بھی واہ واہ کر کے چڑھایا ہوا ہے نا۔ اب دیکھیں، عوام شور مچاتی ہے، واہ واہ کرتی ہے، تو پھر وہ بھی اسی طرح کا کلام ہی پڑھتے ہیں۔ اب ایک بہت اچھا شاعر اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، عمر دی ہے اس نے، اس کے پاس کمال کا خیال ہے، الفاظ ہیں، کمال کا شاعر ہے، لیکن اس پہ کوئی شخص اس کے شعر کو سمجھتا نہیں ہے اور نہ اسے داد دیتا ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سطح پہ جا کے مجبور ہو جائے گا کہ عوامی معیار کے حساب کا شعر کہنے پر۔ تو عوام کی تربیت کی ضرورت ہے، اس میں گورنمنٹ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ شاعروں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا شعر ختم کرنے کے لیے بس سے بھی اتر جاتے ہیں سواری کے ساتھ۔
جی جی، وہ ذہنی کیفیت ان کی نا مطلب وہ اپنے اسٹاپ بھول جاتے ہیں، ہاں جی، اپنے گھر کا راستہ، اپنے نام بھول جاتے ہیں، اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں، اچھا ایسا کچھ بھی ایسے بھی لوگ موجود ہیں؟ جی میں مثال دے رہی ہوں۔ اچھا میں نے کہا واقعی میں شاید آپ جانتی ہیں کوئی ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اچھا میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے، میں نام بہت جلدی بھول جاتی ہوں، شارٹ ٹرم میموری ہو جاتی ہے، قریب قریب کی چیزیں باتیں آپ بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا دماغ آٹو ورکنگ پہ لگا ہوتا ہے، وہ نیچرلی وہ اینٹینا کی کچھ نہ طرح، کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اینٹینا کی طرح اس کی ٹیوننگ کہیں اور ہو رکھی ہوتی ہے، تو وہ اپنی چیزیں کیپچر کر رہا ہوتا ہے اور باقی جس چیز کو اس کا دماغ غیر ضروری سمجھتا ہے وہ اسکپ ہو جاتی ہیں۔ اچھا ظاہر ہے وہ ایک مشکل فیز تھا بیٹی والا، اس کے بعد ظاہر ہے آپ شاعری میں آ گئی، تو اس سے لے کر اب تک کوئی مشکل فیز شاعری کے حوالے سے؟ ول وہ اکساں کے میرا چہرہ دیکھ حالات نہ پہنچا۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ زندگی اپنا ہر رنگ ہر کسی پہ نہیں کھولتی، یہ بھی میں خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں دکھ ہو، درد ہو، تبھی تو وہ دوسروں کو سمجھ پائے گا نا، اس کے دل پہ چوٹیں لگیں گی تو ہی وہ گداز پن اس کا پیدا ہوگا، تبھی تو وہ نرم ہوگا، حساس ہوگا۔ تو زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ جیسے آپ نے درد کی بات کی تو وہ ایک شخص تھا جس کی ٹانگ ٹوٹی، اس سے بڑے لوگ پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اور آیا، اس نے کہا نہیں تم سب چھوڑو یہ مجھ سے پوچھے، انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہا کیونکہ اس کی بھی ٹانگ ٹوٹی تھی، تو اس کو پتہ ہے کہ میرا کیا درد ہو رہا ہے، تو مجھے اس کو چاہیے کہ یہ مجھ سے پوچھے۔ بہت اچھی بات آپ تو شاعری بھی تھوڑی سی میرے خیال میں اسی طرح ہی ایسے ہی ہے، ہے، وہی ایسے سمجھ ہی سکتا ہے اس کو جو اس درد سے گزرا ہو، جس پہ جس نے درد گزری ہو، محسوس کیا ہو۔ جس پہ گزری ہو۔ اچھا مس نوشین، محبت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ محبت کے بارے میں اچھی لگتی ہے۔ دوسروں کی کہ اپنی؟ محبت بہت وسیع جذبہ ہے، اس پہ کائنات بیس کرتی ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے، تو محبت کرنی چاہیے ہر انسان کو، ایک بار یا بار بار؟ شاعروں کو تو بار بار کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ محبت ہوں گی اتنی زیادہ اچھی شاعری ہوگی، کہہ سکتے ہیں۔ اچھا کبھی آپ نے کوئی اسٹنٹ وغیرہ کیا ہو سوشل میڈیا پر؟ وہ جو ایک جملہ ہے آپ کا سرائکیوں، ہاں سریکیو، سرائکیوں، ہاں وہ میں نے ہنسی مذاق میں ہی شروع کیا تھا، میں نے سوچا نہیں تھا وہ اتنی مقبولیت حاصل کر لے گا۔ یوں ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا سا آیا، ایک ہر کلچر کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پہ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں لگاتار، تو اس طرح کا ایک خیال میرے ذہن میں آیا، میں نے اسے ریکارڈ کر دیا سرائکیو کہہ کر، سرائکی زبان میں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ وائرل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اتنا اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ اب وہ میری پہچان بن چکا ہے۔ اچھا ابھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کہیں سے گزریں یا یونیورسٹی کے اندر اور سارے آپ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں سرائکیوں سرائکیوں؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن چاہتی ہیں آپ کے ہو؟ انشاءاللہ آگے ہوگا، ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں۔ اب میں مثال کے طور پہ میں جو پہلا خیال میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ مزاحیہ تھا، اس کے بعد میں نے پھر اس کو جب وہ مقبولیت ملی اس انداز کو، پھر میں نے اس میں زیادہ سبق آموز باتیں ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ پہلی ویڈیو یہ تھی کہ سرائکیو تواڈے گھر اگر کوئی نواں کاکا جمے تے تواڈی زال بیچاری یخنی شوربے حلوے کھاندی بیٹھی ہوئے تاں کو کھاون دتا کرو، اندے نال نہ ٹھوک کے بہ گئے کرو، او بیچاری تاں اپنی کمزوری ریکور کرے سی تے تساں کپے بن ویسو کپے۔ یہ میں نے پہلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور یہی لوگوں کو پسند آ، آپ کی شاعری سے زیادہ لوگوں کو یہ پسند ہے؟ جو بہرحال یہ ایک اچھا ٹول بن گیا، پھر اس کے ذریعے میں نے پھر پیغام رسانی شروع کر دی، اچھی باتیں آگے پہنچانا شروع کر دی۔ اچھا اسی طریقے کے ساتھ آپ وومن امپاورمنٹ پہ جو کام کر رہی ہیں وہ اس پہ بھی کر رہی ہوں، ان کو میں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بھی بات کرتی ہوں ہمیشہ، جیسے میں نے اپنے بزنس کی مثال دی کہ بزنس کی طرف آئیں، انڈیپینڈنٹ ہوں، معاشی آزادی بہت ضروری ہے، معاشی آزادی حاصل کرنے کے بعد ہی ایک عورت کا استحصال ختم ہو سکے گا، اور وہ کسی بھی رشتے کے اندر صرف اور صرف اپنے سکون اور اطمینان کے لیے رہ پائے گی، نہ کہ ان زنجیروں میں بندھی ہوگی جو معاشرے نے اس کے پیروں میں ڈال دی ہیں۔ تو جب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو تب وہ اپنی مکمل حس سے، مکمل ذہنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے بھی کر سکے گی۔ تو ان کے لیے بھی کچھ لکھا ہے آپ نے؟ عورتوں کے لیے تو میں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو کچھ ہمیں بھی سنا دیں۔ مثال کے طور پہ
اسٹرگل، صحرا نوردی، عشق ہمیشہ مرد سے منسوب کی جاتی ہیں یہ چیزیں. تو میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ پگڑی لے آئے پرب کے، ہمیشہ پگڑی لے آئے پرب کے، تمہیں صحرا سے ایک پائل ملے گی. اور اس طرح میں نے کہا تھا کہ میری ماں نے تو کہا تھا کہ یہ کافی ہوگا، میری ماں نے تو کہا تھا کہ یہ کافی ہوگا، تم کو آ جائے اگر روٹی بنانے کا ہنر. کیا بات ہے، کیا بات. اب خواتین کو جو ہے نا، تو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کچھ کہتی ہیں خواتین کو؟ یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ہی ہے کہ اب روٹی کے علاوہ بھی کچھ بنانا سیکھو، کچھ کرنا روٹی سیکھو. کے علاوہ بھی بہت سی ڈائمینشنز ہیں جو آج کی سوسائٹی اور آج کے رشتے اس سے تقاضا کرتے ہیں. وہ روٹی سے کہیں زیادہ ضروری چیزیں ہیں. اچھا، یہ جو آپ کے، چلو ایک شاعری میں تو ٹھہرا ہوتے ہیں، آپ بولتی بھی ہیں تو بڑا ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے، ہاں، تو وہ یہ میرا شروع جو سے تھا یا بعد میں جا کے؟ شروع سے ہی تھا، اور میں بہت زیادہ آہستہ کھاتی بھی ہوں، سب کھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کلاس میں سبق سناتے ہوئے مشکل تو ہوتی ہوگی ٹیچروں کو، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ ہی جاؤ تم. کبھی اس طرح سے سبق سنایا ہی نہیں ہے. نہیں، بچپن میں جب بندہ 9th 10th میٹرک اس میں ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سبق سنانا پڑتا ہے. ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. ایسے اوور آل میرا جو وہ ہے نا اسپیڈی موڈ یا انرجیٹک، وہ سریکیوں میں ہی ایکٹیو ہوتا ہے. اچھا، جب آپ مطلب سرائکی بولتی ہیں تو آپ تیز؟ سرائکی بولتی ہوں، یا جب میں سرائکیوں والی ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہوں اس میں پھر میں اسپیڈ سے بول رہی ہوتی ہوں اور بڑی پرجوش ہو جاتی ہوں. باقی ویسے اردو میں چاہ کے بھی ایسے نہیں کر پاتی. اچھا، کوئی اپنا آپ کا اپنا پسندیدہ جو آپ کو اچھا شعر لگتا ہو؟ تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدہ لباس، تم نے پہنا ہی نہیں میرا پسندیدہ لباس، تم کو آیا ہی نہیں پاس بلانے کا ہنر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہمیشہ تو یہ کسی کے اپنے، لیے تھا؟ یہ سوری، سب آپ کے کو لیے ہے. یہ اچھا سوال کیا ہے آپ نے. یہ سب کے لیے ہے. یہ ہمارے دور کے مبلغ کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے دور کے سیاستدان کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے دور کے ٹیچر کے لیے، معلم کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے دور کے پیرنٹ کے لیے بھی ہے کہ بھئی آپ انسان کی سائیکی کو سمجھیں اور اس کے حساب سے ڈیل کریں. اس کے اندر لباس کو اور پاس بلانے کو نا لوگ صرف اور صرف رومانویت اور اس ہاں سے جی، ہاں جی، ملاقات کی طرف، ڈیٹ کی طرف اس سے کو لیتے ہیں. لیکن آپ اس کو براڈ اس کے اندر اگر اسپیکٹرم کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر کتنے میننگز ہیں، لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے. خیر، آپ کو میں نے اس کی تشریح کر کے دے دی ہے. ہاں جی. اچھا، جو اب آخر میں جو نئے بچے یا بچیاں شاعری کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو کوئی پیغام دے گی کہ وہ کس طرح شاعری کی طرف ہاں، آئیں؟ ایک رویہ، اور یہ بھی بڑا اہم ہے کہ صرف اسی کو ہی لے کے نہ چلنا شروع کر دیں. جیسے ماشاء اللہ آپ بزنس بھی کر رہی ہیں ساتھ، تو اکثر لوگ جو ہیں پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ ایسا ہی ہے. میں ایک رویہ میں نے نوٹس کیا ہے ینگ شعراء کے اندر، جب وہ نئے نئے آتے ہیں تو پہلا شعر کہتے ہی وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں اور استاد کے درجے پہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اصلاح کو قبول نہیں کرتے، اپنے کلام کے اندر وہ کسی طرح کی ترمیم کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی یہ سننا چاہتے ہیں کہ انہیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ نرگسیت جو ہے، ویسے یہ شاعر مزاج بندے کی ایک خامی بھی ہے، خوبی بھی ہے. ان میں وقت سے پہلے نرگسیت کا اتر جانا نقصان دہ بیہیویئر ہے. تو جو بھی لکھنا چاہتا ہے وہ لکھے، لیکن اس کو بہت وقت لگتا ہے. شاعری میں کے اندر رچاؤ پیدا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. اچھا، سرائکیوں والا ایک اسٹنٹ جو ظاہر ایکسیڈنٹلی ہوا اور لوگوں کو پسند بھی آیا، کچھ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہوگا؟ اب یہ بھی بارے راز کی باتیں نہیں پوچھتے. چلیں، ایک شعر میں نے جان بوجھ کے کہا تھا اور وہ مجھے پتا تھا کہ یہ اسٹنٹ ہے، اور اس پہ واقعی بہت اچھا رسپانس آیا لوگوں کی طرف سے. پہلا شعر تو سنجیدہ ہے، دوسرا شعر وہ آپ اس کو اسٹنٹ میں شمار کیجئے گا. جی. ہکتاں دھکے نصیب دے اتوں، گھر دوں ویندی سڑک بھی کچی ہے، تے داد دیو تاں شیر دے دیو، داد دیو تاں شیر دے دیو، اے نہ آکھو او جانے بچی ہے. تو اس شعر پہ نہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ ہاں، جو آپ کے الفاظ ہیں اس کو دادے یہ دے کر داد نہ دے کے. لیکن یہ میں نے جان بوجھ کے شرارت کی تھی اور یہ بھی بہت وائرل ہوا. چلیں، جاتے جاتے ایک کو نظم ڈوڑا ہے، ڈوڑا سنے نہیں تو کو میں ساڈے ہاتھ دا بوٹا ہے، تونے کہیں دے سر دی چھاں ہووے، تونے کہیں دے لب دی کھل ہووے یا کہیں دے دل دی دھاں ہووے، چھڑا ساڈا ہونو کیوں ہووے، کوئی لوڑ ہووے تاں ہووے، اسا نوشی ہون پے روموں کیا او نہیں ہوندا تاں نہ ہووے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے! جی بالکل ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام، آج کی جو گفتگو تھی، آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، اور آپ کو کون-کون سا شعر یاد ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور مجھے صرف ایک ہی شعر ہے وہ یاد آتا ہے اور یاد ہے، اسی کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گا۔ اے پئیاں نے محبتاں تے سارے ہتھ کھلے نے۔